بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب دیس دیس کی کہانیوں سے کہانی نمبر 15 گدھے کے کانوں والا شہزادہ ریکارڈ کرے ہیں۔ اس کی مصنفہ کشور ناہید ہے اور آواز لبابا حیدر کی ہے۔ ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسے بچوں سے بہت پیار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بھی کوئی بچہ ہو جو سارے محل میں کھیلتا پھرے۔ آخر اس نے پریوں سے مدد چاہی۔ وہ جنگل میں گیا۔ وہاں 3 پریاں رہتی تھیں۔ اس نے جب پریوں کو اپنا حال سنایا تو پریوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر اندر تمہارے یہاں ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ محل میں آ کر اس نے ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی اور سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ پھر پورے 1 سال اور 1 دن کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ رات کو تینوں پریوں نے آ کر شہزادے کو تحفے دیے۔ پہلی پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے ہوگے۔ دوسری پری نے کہا، تم دنیا کے سب سے عقل مند اور نیک دل شہزادے ہوگے۔ تیسری پری نے سوچا کہ ان پریوں نے دنیا کی تمام خوبیاں شہزادے کو دے دی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مغرور ہو جائے۔ اس نے کہا، شہزادے تمہارے گدھے کے سے کان ہوں گے تاکہ تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد تینوں پریاں غائب ہو گئیں۔ شہزادہ بہت خوبصورت، عقل مند اور نیک دل تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک عیب بھی تھا۔ اس کے کان گدھے کے سے تھے، لمبے لمبے اور بھدے۔ بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے بہت دنوں تک شہزادے کی حجامت ہی نہیں کروائی، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی حجامت ہونا ہی تھی۔ آخر بہت سوچ سمجھ کے بادشاہ نے ایک نائی کو بلوایا اور اسے محل میں ہی رکھ لیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف شہزادے کے بال کاٹے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ نائی بہت خوش تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو بھی شہزادے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن شہزادے کے لمبے کانوں کے راز کا بوجھ اس کے سینے پر پتھر کی طرح رکھا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ راز کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ ایک فقیر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ فقیر نے کہا، جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودو اور اس گڑھے کو سب کچھ بتا دو، اس طرح تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ نائی نے جنگل میں جا کر گڑھا کھودا اور گڑھے کو سارا راز بتا دیا۔ اس کے بعد اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور وہ خوشی خوشی محل میں واپس آ گیا۔ اب ایک عجیب بات ہوئی۔ جس جگہ نائی نے گڑھا کھودا تھا نا، وہاں ایک سرکنڈا اگایا اور وہ روز بروز لمبا ہوتا گیا۔ ایک دن ایک گدڑیا ادھر سے گزرا۔ اس نے جو اتنا لمبا سرکنڈا دیکھا تو اسے کاٹ کر بانسری بنا لی۔ جب وہ بانسری بجاتا تو اس میں سے آواز نکلتی، کہے یہی ہر ایک زبان، شہزادے کے گدھے کے کان۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے گدڑیے کو محل میں بلایا اور اپنے سامنے بانسری بجوائی۔ گدڑیے نے جیسے ہی بانسری بجائی، اس میں سے آواز آئی، یہی کہے ہر ایک زبان، شہزادے کے گدھے کے کان۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے سوچا، یہ بات سوائے نائی کے اور کسی کو معلوم نہیں تھی، ضرور اسی نے گدڑیے کو بتائی ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً نائی کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ سن کر شہزادہ آگے بڑھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، حضور آپ بیچارے نائی کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس نے سچی بات کہی ہے۔ آپ نے جو اتنے دن تک یہ سب کچھ چھپائے رکھا، اب اسے لوگوں کو دیکھنے دیجئے۔ خدا نے چاہا تو میں اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی اپنی رعایا کا محبوب بادشاہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر شہزادے نے ٹوپی اتار دی۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے نائی کو معاف کر دیا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ شہزادے کے گدھے کے سے کان غائب ہو گئے اور ان کی جگہ انسانوں کے سے کان آ گئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ شہزادے کی سچائی اور نیکی کو دیکھ کر تیسری پری کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شہزادہ مغرور نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی بد دعا واپس لے لی تھی۔ پرتگال کی کہانی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔